اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار نے جو اعتراضات کیے تھے کہ جی ان کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، یہ ان کے پاس فراخت کیوں نہیں ہے، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا جواب دیتے، لیکن نہیں ہوا یہ کہ جب اعتراضات انہوں نے کیے تو جواب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر اعتراضات تھے، تو اللہ کے رسول پر اعتراض کرنا گویا کہ رب پر اعتراض کرنا ہے کہ رب نے اپنا رسول ایسے کیوں نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پھر اب آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب ہی رب عطا فرمائے گا۔ کیا جواب ہے؟ جب انہوں نے کہا جی آپ کے پاس پیسہ نہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی شے نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی، اے محبوب آپ ان کو یہ بات فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے۔ ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، اگر وہ چاہے تو جو یہ کہہ رہے ہیں، جن باغوں کی بات یہ کر رہے ہیں، وہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر باغ عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کی منشا، اس کی قدرت، اس کی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر ہوئے، یا شاید میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض کی حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے کہ کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا غریب نبی بننا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ اختیار حضور کو دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اسی طریقے سے زندگی گزار لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جناب جبریل سے جب مشورہ کیا کہ جبریل تم کیا کہتے ہو، تو انہوں نے سر کو جھکایا، یعنی یہ مشورہ تھا کہ آپ بادشاہ نہ بنے بلکہ آپ اسی طریقے سے زندگی گزاریں، یہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، تو آقا علیہ السلام جب جس چارپائی پہ سو رہے تھے، تو کریم آقا علیہ السلام جب اٹھ کے بیٹھے تو چارپائی کے جو نشان تھے وہ جسم مبارک پر پڑ چکے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی عجیب بات ہے کہ کیسر اور کسریٰ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہر عیش و آرام ہے، اور آپ ساری کائنات کے نبی ہیں اور ہمارے حالات یہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جناب عمر کو تسلی دی، فرمایا عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو دنیا عطا فرما دی اور ہمارا سارا کا سارا حصہ جو ہے وہ آخرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ میں یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کو چن لیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، ہم خدا کی تقسیم پر راضی ہیں۔ کس تقسیم پر؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا لوگوں کو جو ہے وہ دنیا عطا فرما رکھی ہے اور ہمیں اپنے علم کی دولت عطا فرما رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو ڈیمانڈیں کر رہے ہیں کہ نبی کے پاس پیسہ ہوتا، خزانہ ہوتا، باغات ہوتے، تو میں کہ اگر رب چاہتا تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتی۔ اور آگے فرمایا رب جو باغات عطا فرماتا، فرمایا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے تو نہریں بھی بہہ رہی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ دیکھیں نا، جنت کے اندر عام بندے کے لیے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو حصہ عطا فرمائے گا نا، آخری جنتی کو، بالکل آخری، اس کی جو جنت کے اندر جو حصہ ہے نا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور اس دنیا جیسی کئی دنیا کے برابر اس کو عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ آگے سے کہے گا کہ مالک مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، یہ بخاری پاک کی حدیث ہے، جب اسے رب فرمائے گا نا میں نے کئی دنیا کے برابر تجھے عطا فرما دیا ہے، تو وہ آگے سے کہے گا کہ پروردگار مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا۔ اب مجھے آپ بتائیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اب یہ حدیث بھی سامنے رکھے اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے مسلمان یا جنتی جو ہوں گے جنت میں جب داخل ہو جائیں گے اور ان کو جو ملنا ہوگا وہ مل بھی جائے گا، اس کے باوجود بھی جنت کا حصہ بچ جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی اور وسیع جنت ہے، قرآن مجید کی اس کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ جنات عرضها السماوات والارض، جنت کی جو چوڑائی ہے نا، چوڑائی
وہ بھی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ لمبائی کتنی زیادہ ہوگی. یہ تو صرف خالی چوڑائی ہے. جنات عرضها کعرض السماء والارض، فرمایا اس کی چوڑائی خالی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور دروازوں کے بارے میں پتہ کیا آتا ہے؟ فرمایا جنت کے جو دروازے ہیں نا، دروازے یہ جو ہم کہتے ہیں نا چوکاٹ، دروازوں کی چوکاٹ ہوتی ہے نا، میں یہ جو چوکاٹ ہے نا، ایک چوکاٹ سے دوسرے چوکاٹ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 1 مہینے کا ہے. یعنی اتنی بڑی تو صرف خالی چوکاٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے جنت الفردوس ہے. غالباً جنت کی کئی قسمیں ہیں نا، جنت الماوا ہے، خلد ہے، فردوس ہے، بری ہے، سارے ہیں، نعیم ہے. تو جنت کے غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنت جو خلد ہے نا یا فردوس ہے، اس کے اندر صرف ایک موتی ایسا ہے جس کے اندر کئی 70 جنتی یا 70,000 جنتی جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائے. یعنی اس ایک موتی کے اندر ان کے محل ہوں گے، صرف ایک موتی کے اندر. تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ایک موتی جنت کے اندر اتنا بڑا ہے تو باقی ساری جنت تو پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جو سوچ رہے ہیں نا، یہ جو چھوٹے موٹے کلو 2 کلو والے باغ ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس 2-2 4-4 ایکڑ کے باغ ہیں، یہ سمجھتے کہ یہ بہت بڑی شے ہے شاید. ٹھیک ہے نا. ولید بن مغیرہ جن کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، یہ حضرت خالد کا والد ہے، باپ ہے. اس کا باغ طائف کے اندر اتنا بڑا تھا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا. سیب ختم ہو رہے تو انگور شروع ہو جاتے، انگور ختم ہوتے تو انار شروع ہو جاتے، انار ختم ہوتے تو کیلے شروع ہو جاتے. یعنی اتنا بڑا اس کا باغ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جن باغوں کی یہ بات کر رہے ہیں، ان بیچاروں کی باغوں کی کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے. جو رب کے جو باغ ہے، جنت کا معنی بھی باغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا رب نے جو 8 باغ تیار کر رکھے ہیں نا، جو جنت نعیم ہے، خلد ہے، بری ہے، جنت فردوس ہے، فرمایا ان باغوں کے بارے میں تو جو سوچے نا وہ سوچ بھی نہیں آ سکتی ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی ایسی جگہ بندہ سوچے نا، منہ میں پانی تو آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. کہ بندہ جناب بیٹھا ہے، دل کر رہا ہے یار کاش میں آم کھاتا تو آم جناب اس کے سامنے پڑے ہوں. پھر دل کر رہا نہیں گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے تو گوشت اچانک بھونا ہوا اس کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے جی. بندہ تصور کرے اور تصور کرتے وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دی جائے. پھر کوئی تکلیف نہیں، بلڈ پریشر نہیں، گوٹے گٹے نہیں، سر درد نہیں، ڈیڈ درد نہیں، چکر ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کیسی وہ جگہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے نا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا اس کے لیے تھوڑی سی کوئی قیمت تو ہے نا. آخر وہ قیمت یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ پھر اب چاہے تو جنت کو خرید تو سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات جنت کے اندر تشریف لے کے گئے نا، تو حضور ایک جگہ سے گزرے جنت کے اندر ہی. تو آپ نے دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں، کبھی وہ دیوار بنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں. اور ایک سونے کی اینٹ لگا رہا ہے، ایک چاندی کی اینٹ لگا رہا ہے. پھر کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا بھی تم مسلسل کام کیوں نہیں کرتے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں امتی ہے، ہم اس کا محل بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر تم مسلسل کام نہیں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جب وہ اجرت دیتا رہتا تو ہم کام کرتے رہتے، جب وہ روک لیتا تو ہم بھی رک جاتے. حضور نے فرمایا یہ کیسا حساب کتاب ہے، تمہاری بھی اجرت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا ہماری تہاڑی جو ہے نا وہ صحیح تہاڑی ہے، ایمانداری والی. ٹھیک ہے نا جی. ہم دیہاڑی لے کے جو ہے وہ بےایمانی نہیں کرتے ہیں، مثال ادھر بھی نہیں ڈالتے ادھر بھی نہیں ڈالتے. فرمایا ہماری دیہاڑی پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہے. کہا جی کیسی دیہاڑی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دیہاڑی یہ ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا تو ہم ادھر سے کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کی چنائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ رک جاتا تو ہم بھی رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. حضور علیہ السلام نے نا فرمایا مجھے ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات ملے تو انہوں نے مجھے پیغام دیا. فرمایا اپنی امت کو نا میرا پیغام دینا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ تو کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو کہہ دینا کہ جنت جو ہے نا، جنت یہ چٹیل میدان ہے. جنت چٹیل میدان ہے. اس میں محل بھی تم نے بنانا ہے، گھر بھی تم نے بنانا ہے، درخت بھی تم نے لگانے ہیں، اپنا حساب کتاب تم نے خود کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ تو ہے نا، یہ اس کی جو حساب کتاب ہے وہ تم نے آپ ہی کر کے آنا ہے. جنت خالی چٹیل میدان ہی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا. محبوب یہ کون سے محلوں کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ آ جا کے مٹی کے محل بنا کے، چینے اینٹوں کے محل بنا کے، لنٹر شنٹر پا کے، ڈبل سٹوری بنا کے یہ سمجھتے کہ ہمیں بہت بڑا محل بنایا ہوا ہے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا. اگر اللہ کی ذات چاہے تو آپ کے لیے تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے محل بنا دے، لیکن کیونکہ آپ کو نمونے کے طور پر بھیجا گیا ہے،
کہ آپ کو ہر کسی نے دیکھنا ہے، امیر نے، غریب نے، آتے جاتے ہر کسی نے آپ کو دیکھنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ آپ سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکے۔ اگر آپ کو بادشاہ دینی ہوتی تو کائنات کا بادشاہ تو ویسے ہی آپ کو بنا دیا ہے۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حدیث پاک بڑی کمال کی ملتی ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات گئے نا، اب دیکھیں نا، امامت کروا لی، رحمت للعالمین کا لقب پہلے مل چکا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے نا، تو رب نے پھر فرمایا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب مانگ تجھے کیا عطا فرماؤں، کون سا شرف، کون سا لقب ہے جو میں آپ کو عطا فرماؤں۔ اب مجھے آپ بتائیں پیچھے بچ کون سا گیا تھا جو مانگا جاتا؟ امام الانبیاء تو ابھی بن کے آ رہے ہیں، ابھی امامت کروا کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سارے جہان کا نبی تو پہلے بنا دیا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا گیا، پیچھے پھر بھی فرمایا جا رہا ہے، فرمایا بما اشرفک یا محمد، میں محبوب ذرا پھر بھی بتا دیں، جو شرف جو لقب آپ کو چاہیے وہی لقب عطا فرما دیتے۔ لیکن ذرا محبوب کا کمال بھی دیکھیں، پتہ کیا عرض کی، بنسبتی الیک بالعبودیت، میرے مالک مجھے کوئی لقب نہیں چاہیے، بس اپنا بندہ کہہ دے یہی کافی ہے، خالی بس اور کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ صرف بنسبتی الیک بالعبودیت، تو صرف اتنا کہہ دے کہ میرے مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ استعمال کے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جو کافر اعتراضات کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس فلانی شے نہیں ہے، فلانی شے نہیں ہے، تو فرمایا یہ ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی وقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا رب کسی کافر کو دنیا نہ عطا فرماتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے نا، سب سے بڑے بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے اپنے پورے جاہ جلال کے ساتھ، جناب پیچھے ایک درخت بھی ظاہر اتنا بڑا تخت ہے، پھر اس کے پاس جناب انسان بھی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بھی جنات بھی ساتھ جا رہے ہیں، پرندے درندے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ ایک نیچے سے بابے کی نگاہ پڑی نا، اس نے کہا تیری آخرہ بلے بلے بھائی، یہ بادشاہی تو اس کو کہتے ہیں جی، جن بھی تابع، انسان بھی، درندے بھی، پرندے بھی، ہر شے تابع ہے، بادشاہی تو بھائی باقی یہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سن کے آپ نے فرمایا تو اس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ بڑی تگڑی بادشاہی ہے، فرمایا پریشان نہ ہو، میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو اس بادشاہی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی بہتر کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اکیلے بیٹھ کے نا صرف ایک بار رب کو سچے دل سے یاد کر، خدا کی قسم میری شاہی سے زیادہ افضل ہے۔ میں اکیلے بیٹھ کے ایک بار رب سے گپ شپ لگا، ایک بار اس سے دل کے ساتھ بات تو کر کے دیکھنا، فرمایا سچے دل کے ساتھ رب کو ایک بار یاد کر، خالی میری بادشاہی کی کیا اوقات ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو اعتراض ہے نا آپ کے اوپر کہ جناب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، فرمایا اگر چاہیں تو، کل میں نے آپ کو حدیث باب بتایا، حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا تو ان کی کیا اوقات ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دے نا کہ مالک یہ روح زمین سونے کی بنا دے، فرمایا رب ساری زمین ہی سونے کی بنا دے۔ ایسے محبوب قسم کے بندے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بزرگ کے بارے میں اکثر پڑھتا بھی اور کئی بار بتایا بھی ہے کہ ایک سیدی احمد ایک بزرگ گزرے ہیں، مجذوب تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جناب اعلیٰ سویرے سویرے نا سردیوں کے اندر اٹھتے اور ٹھنڈے پانی میں وڑ کے اوپر منہ کر لیتے اور کہتے میرے مالک بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں۔ بابے کا لیول چیک کریں ذرا، ٹھیک ہے۔ یعنی رب سے کہا جاتا کہ مالک یہ بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں، تو غیب سے آواز آتی سید احمد کو، فرمایا احمد ہم نے تیرے صدقے اتنے بخش دیے، نانا میں نے یہ پوچھا ہے کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں۔ پھر آواز آتی، فرمایا ہم نے تیرے صدقے اتنے بخش چھوڑے ہیں، چھوڑ اس بات کو۔ کہا نہ مجھے بتا میں کیا لگتا ہوں۔ پھر آواز آتی، فرمایا احمد تو میرا واقعی صحیح طریقے سے بندہ ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ یعنی اس لیول کے بندے، اگر یہ دنیا کے اندر اگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے چاہنے پر حضور علیہ السلام نے خود ایک حدیث پاک ملتی ہے، فرمایا کہ رب عاشا مدفوع بالابواب، میں ایسے لوگ بھی رب کے موجود ہیں کہ اگر سامنے آ جائے نا اور آ کر کسی سے روٹی بھی مانگ لے تو اسے روٹی بھی کوئی نہ دے،
خیرات مانگ لے نا، کسی سے بھیک مانگ لے اور کہہ دے کہ یار روٹی کھلا دے، اسے حضور نے ارشاد فرمایا روٹی بھی ان کو کوئی نہیں دے گا، بظاہر ان کی حالت یہ ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا کہ اگر وہ کسی کام پر قسم کھا لے نا کہ مالک اللہ کی قسم ایسے کر، تو فرمایا رب ایسے ہی کر دے گا۔ یعنی ظاہر حالت اگر یہ بھی ہوگی تو پھر فرمایا اندرونی حالت ان کی یہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے بڑے الفاظ ہیں، یعنی آج چلو اسی آیت پر جو ساری بات ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب کے کچھ بندے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے نا، جو حدیث پاک کے ظاہری الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا میرے بندو مجھے تم سے دنیا میں بھی بڑی محبت تھی۔ تو حضور نے کیا فرمایا ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن بھی، فرمایا ان کے بال بکھرے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، چہرہ گرد و غبار ہوگا، سب کچھ ہوگا، فرمایا لیکن قیامت کے دن رب ان سے فرمائے گا کہ مجھے دنیا میں بھی تم سے پیار تھا، لیکن میں نے تمہیں اس لیے اس لیول پہ رکھا تھا کہ آج کے دن کے جلدی تمہیں بچا کے رکھا تھا کہ آج میں تمہیں اجر عطا فرماؤں۔ اب جو اجر میں تمہیں عطا فرماؤں گی پوری بز میں عطا فرماؤں گا، پوری قیامت دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ بندوں کا اجر ہے، تو اللہ کے نبی کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔